مرکز دعوت الجالیات کویت کی جانب سے آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور ساتھ ہی ڈسکرپشن میں دی گئی ایکسرسائز کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح آپ کو خود معلوم ہوگی۔ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اسلام انسانوں کا ایک انتہائی باہمی رحم و کرم اور عطف و مہربانی والا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، اور خاندان معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ اسلام نے خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے اور اس کی عمارت کو پائیدار بنانے کا خاص اہتمام کیا ہے۔ یہ خوف الہی کے بعد صلہ رحمی بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ صلہ رحمی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، صلہ اور رحم۔ صلہ کا لفظی معنی ہے ملانا، جوڑنا، یعنی دو چیزوں کا تعلق قائم کرنا۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے یا جوڑے رکھتے ہیں۔ رحم کے لفظی معنی ہیں، ایک تو رحم مادر یعنی بچہ دانی جہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، دوسرا معنی رحم کرنا، ہمدردی، رحمت وغیرہ۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین پر فساد برپا کر دو اور قطع رحمی کرو۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، قطع رحمی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام رحمان بھی ہے، جس کا مطلب ہے دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحم کرنے والا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، جوڑے رکھنا۔ اصطلاحاً رشتوں ناتوں کے ساتھ تعلق کو رحمت و شفقت سے قائم رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اب سوال پیدا سے بیوی اور پھر ان دونوں کے رشتہ داروں کا آپس میں رشتے ناتے کا قائم ہونا۔ ایک تیسری قسم بھی ہے جو روحانی رشتہ داری ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر اسلامی اخوت و بھائی چارے کی رشتہ داری ہے، کہ جیسے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
کہ بلا شبہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے علاوہ انسانیت کا بھی ایک رشتہ ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الناس کلہم بنو آدم، کہ تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور پھر اس میں آپس کی دوستیاں اور قربتیں، یہ بھی رشتے شامل کر لیں تو یہ سارے جو ہیں صلہ رحمی کا تقاضا کرتے ہیں۔ سو تعلقات جہاں تک جس سے قائم ہیں، ان کو پیار اور محبت، اظہار اور قربانی، اخوت و درگزر کے جذبات سے برقرار رکھنے کا نام صلہ رحمی ہے۔ آئیے اب اس کی اہمیت کو قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ خطبہ مسنونہ میں یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اس میں میں نے بھی شروع میں یہ پڑھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ عقل مندوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن چیزوں رشتوں ناتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے اللہ اس کو ملائے، اور جو مجھے توڑے اللہ اس کو توڑے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کا جواب بھی اس کے مد مقابل کوڈ کیا گیا ہے کہ رحم رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، جس نے تجھے توڑا میں اسے توڑوں گا۔ بخاری مسلم کی ایک متفقن علیہ حدیث ہے جس میں ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح ایک دوسری متفقن علیہ روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بس اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے جنت میں لے جانے والے اعمال کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، بغیر شرک کے نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور صلہ رحمی کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال کا پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر صلہ رحمی کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہی ہے، مگر رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ ایک اور حدیث میں تو اس حد تک فرما دیا القاشح کہ سب سے افضل صدقہ وہ صدقہ ہے کہ جو اس اپنے رشتہ دار کے ساتھ کو دیا جائے کہ جو اپنے آپ کے نہیں صدقہ۔ کیا صلہ رحمی صرف اسی کے ساتھ کی جائے کہ جو ہمارے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے؟ نہیں، اس کا جواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا دوسرا بھی اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بھی بدلے میں اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، اس نے کیا اس نے بھی کیا، اس نے کون سا کمال کیا؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے وہ صلہ رحمی کرے، جس سے تعلق کو توڑا جائے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے تو یہ صلہ رحمی ہے۔ ایک شخص نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ ایسے ہیں کہ جب میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں تو وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے تہذیب سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ پھینک رہے ہو، اور یاد رکھو جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک تیرا پشت پناہ یعنی تیرا ایک مددگار فرشتہ تیری مدد، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ذر اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کو دو علیحدہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں فرمائیں ان میں ایک قطع رحمی کرنے والے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا تاکیدی حکم دیا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ لازمی تم نے صلہ رحمی کرنی ہے، جو توڑتا ہے اس کے ساتھ لازمی جڑنا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان، برابری کا معاملہ یہ تو مکافات عمل ہے، جو ملتا ہے تعلق رکھتا ہے صرف اسی سے تعلق کو استوار رکھا جائے، جو نہیں ملتا جائے جہنم میں ہماری بلا سے۔ ہم بھی کوئی ایسے گئے گزرے ایرے غیرے ہم بھی نہیں ہیں، اگر وہ نہیں ملتا تو ہم کیوں بار بار اپنے سر کو جھکائیں، بار بار آگے بڑھیں، ہاتھ آگے بڑھائیں؟ نہیں ملتا تو نہ ملے، ہم بھی نہیں ملیں گے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ہم اس سے بڑے ہیں، ہمارے یہ سوچ ہے، ہماری یہ تھنکنگ ہے، ہمارا یہ رویہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ صلہ رحمی تو یہ ہے جو بھی آپ نے سنا کہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ بدلے کی خواہش اور انتظار کیے بغیر اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ تعلق کو برقرار رہنا۔ بار بار کی قطع رحمی کا جواب بار بار کی صلہ رحمی ہے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور ہماری شریعت رشتہ داروں کے ساتھ بلکہ گناہگار داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اسوہ آپ کے سامنے ہے، لا تصریب علیکم اليوم، کہ جب ان کے کیا ظلم کیا، ان کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، کنویں میں پھینک دیا یار و مددگار، جب ان کے پاس آئے ہاتھ باندھے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ نہیں آج کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے در بدر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم دیے تھے، رنج پہنچایا تھا، انہی کے گھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان گاہ اور پناہ گاہ بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہوگا اس کو بھی امان مل جائے گی۔ یہ ہمارے سامنے انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ ہمیں صلہ رحمی کو اور رشتہ داری کو قائم رکھنے کے اوپر ابھارتے ہیں، اور حتی الامکان بقدر استطاعت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی و بلائی کرنا
اور شر اور برائی کو ان سے دور رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ ایک اور صلہ رحمی کا انداز بھی ہے جو سب سے بہترین ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، کہ اگر آپ کے پاس دین کا علم ہے، نالج ہے، تو ان کے ساتھ یہ بھی خیر خواہی کیجئے، ان کی رہنمائی کیجئے، ان کو جہنم کی طرف بڑھنے سے روکیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال ان کو بتائیے۔ یہ سب سے بڑی خیر خواہی اور سب سے بڑی صلہ رحمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر کہیں رشتہ داروں میں مخاصمت ہو جاتی ہے تو پھر ان کے درمیان جب فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو پھر اپنے قریب والے کی بیجا طرفداری نہیں کرنی، غیر جانبداری سے جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کتنی بھی دور کا رشتہ دار ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا جلد از جلد ثواب کا باعث بنے سوائے صلہ رحمی کے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو جلد اس کا دنیا کے اندر بھی، آخرت میں تو ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور آج کل کے دور میں تو صلہ رحمی اگر نہ کرنا چاہیں تو نہیں ہوتی، اگر کرنا چاہیں تو بڑی آسان بھی ہے۔ صلہ رحمی ہے کیا؟ جیسے میں نے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی کہ اپنے تعلقات جن کے ساتھ ہیں جتنا اپنا علم ان کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنا، جتنا آپ کا جتنا قریبی ہے اتنا ہی اس کا زیادہ حق ہے، اور جو دور ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو جس قدر ہو سکے اس کے اوپر بھی خرچ کریں۔ ہاں، اس میں ایک اور عدل انصاف میں کہ اگر ایک رشتہ دار محتاج ہے اور ایک رشتہ دار جو ہے وہ صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، تو آپ اس محتاج رشتہ دار کو چھوڑ کر ایک مالدار کو ہدیہ اور تحائف دیں، اس نیت سے کہ ادھر سے تو بدلے میں آئے گا کچھ، ساری نبھانا نہیں ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فون ہے، اپنے رشتہ داروں قریبی دور کے ان کے ساتھ رابطہ کیجیے، ان کے ساتھ رابطے میں رہیے، ان کو فون کیجیے، ان کے ساتھ میسج کا تبادلہ کیجیے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھیے۔ وہ کتنے ہی دور کے رشتہ دار ہیں یا جتنے قریب کے ہیں اتنا ہی ان کے ساتھ آپ اپنا تعلق جو ہے زیادہ استوار کریں۔ اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ